إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بلغت قصة مختصر حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے اپنی عنایت سے آج کا یہ مبارک دن ہمیں ایک دفعہ پھر نصیب فرمایا، اور اس سے پہلے وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، اور جس کے متعلق اس کے محبوب نے فرمایا کہ اولہ رحمت، اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، درمیانی عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کا ہے۔ وَآخِرُهُ عتق من النار، اور پھر آخری جو عشرہ ہے، آخری 10 دن، اس میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ ایک مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی رضا کے لیے جب مومنین اپنی جائز خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں، وہ کام جو عام حالات میں جائز ہیں اللہ کے حکم کی خاطر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جب مومن اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک مہینے تک اس کے حکم کی خاطر اپنی جائز خواہشات کو ترک کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مبارک دن عطا فرماتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس
جو میرے حکم پر تم نے عمل کیا اس پر انعام ملنے کا دن ہے، آج تمہیں اس کا انعام دیا جا رہا ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ماہ رمضان المبارک کا احترام کیا، دن کو روزہ رکھا، نماز تراویح ادا کی اور اللہ کی رضا کی خاطر تکلیف کو برداشت کیا، اور پھر خاص طور پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس ماہ مبارکہ کے آخری عشرے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کیا۔ آخری عشرہ اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں بیٹھ کر ذکر و فکر، عبادت، واعظ و نصیحت کے اندر مشغول رہے۔ یاد رکھیے کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان اگر کوئی اور عبادت نہیں بھی کر رہا تو پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ جس طرح روزہ ہے کہ جب انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اور اگر کوئی عبادت نہیں کر رہا ہو، اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا، تلاوت نہیں کر رہا، ذکر نہیں کر رہا، خاموش بیٹھا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے، تو اس کی نیکیوں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پھر بھی جاری ہے، کیونکہ وہ اس نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اسی طرح اعتکاف بھی ایک مستقل عبادت ہے کہ جو آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے وہ اس وقت کوئی اور عبادت نہ بھی کر رہا ہو یا سو رہا ہو، پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں کہ وہ روزہ دار بھی ہے اور اعتکاف بھی کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اس کا فضل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ یہ مہینہ آیا، اپنی رحمتیں برسا کے چلا گیا، لیکن ان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے کہ نہیں، رمضان صاحب ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بد نصیبی اور بدقسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہمان تشریف لائے اور چلا جائے، لیکن انسان اس سے رحمتیں اور برکتیں حاصل نہ کر سکے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک دن عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسلام میں عید کا جو تصور ہے، تہوار کا جو تصور ہے، فیسٹ جس کو کہتے ہیں، اس کا جو تصور ہے وہ باقی مذاہب سے مختلف ہے۔ باقی مذاہب میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی عید کا موقع ہے، تہوار کا موقع ہے، فیسٹ ہے، ٹھیک ہے بھائی، ناچ لو، گا لو، کھا پی لو، ہر قسم کی اخلاقی قیود سے آزاد ہو جاؤ، آج کوئی پابندی نہیں ہے۔ نہیں، اسلام کے اندر یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام میں تہوار کا بھی یہی تصور ہے کہ باقی دنوں میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، آج ایک دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بے سجود ہو کر اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ تصور ہے اسلام کے اندر تہوار کا، عید کا، کہ آج ایک دفعہ ایکسٹرا، اضافی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے۔ اسی لیے
ایک بزرگ نے کہا لیسل عیدو لمن لبس الجدید، عید جو ہے وہ نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے کہ صرف نئے کپڑے پہن لیے عید ہو گئی، نہیں۔ پھر عید کیا ہے؟ کہا انما العید لمن خاف الوعید، اصل عید تو اس کی ہے جس کے دل کے اندر خوف خدا آ جائے، جس میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، نیکی آ جائے، نیکی کی طرف رغبت آ جائے، گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہو جائے، یہ اصل عید ہے۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کی ہم 11ویں ہر مہینے پکاتے ہیں کھاتے ہیں، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ فرماتے ہیں خلق گوید کے فردا روز عید است، خلق گوید کے فردا روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است۔ فرماتے ہیں مخلوق خدا یہ کہہ رہی ہے کہ کل عید کا دن ہے، چاند نظر آ گیا، کل عید ہے اور ہر مومن خوش ہے۔ خلق گوید کے فردا روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است۔ لیکن فرماتے ہیں دران روزے کے بائی ماں بمیرم، دران روزے کے بائی ماں بمیرم، برادر ملک خود آ روز عید است۔ فرماتے ہیں میرے لیے اصل دن عید کا وہ ہوگا کہ جس دن میں اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلا جاؤں۔ جب میں ایمان سلامت لے کے اس دنیا سے چلا گیا، اصل دن وہ میرے لیے عید کا دن ہوگا کہ اس دنیا کے اندر ایمان کو ہر طرف سے خطرات لاحق ہیں، اور دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلا جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو خوف خدا دیکھیے، اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے لاکھوں کفار کو کلمہ پڑھایا اور لاکھوں فساق و فجار کو نیک متقی پرہیزگار اللہ کا ولی بنایا۔ خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں موت سے پہلے ایمان ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان تو ہر وقت لگا ہوا ہے، اس نے تو ایک ڈیوٹی لے لی ہے کہ میں نے یا رب العالمین تیری مخلوق کو گمراہ کرنا ہے، تو اب وہ لگا ہوا ہے، اس نے تو گمراہ کرنا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میرے لیے اصل عید کا وہ دن ہوگا جب میں اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر جاؤں گا۔ تو اسلام کے اندر عید کا تصور یہی ہے کہ انسان نیکی، تقوی، پرہیزگاری اس کو اختیار کرے۔ اور دیکھیے اسلام میں ہر موقع پہ خطبہ ہوتا ہے، جمعہ میں خطبہ ہے، عید میں خطبہ ہے، کوئی موقع ہو، حتیٰ کہ نکاح کے موقع پہ بھی خطبہ ہوتا ہے۔ اب خطبہ اصل میں کیا ہے؟ جس میں حمد خدا بندی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے اور کچھ واعظ و نصیحت ہو۔ تو اسلام کے اندر یہی تصور ہے کہ ہر موقع پہ تقوی اور پرہیزگاری کی نصیحت کی جائے، خوف خدا بندی اور اسلام پر، شریعت پر عمل کرنے کی تلقین کی جائے۔ یہ اصل چیز ہے کہ کوئی بھی موقع ہو، جہاں پر بھی لوگ جمع ہوں، وہاں انہیں تلقین کی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے، اچھائی کی طرف بلایا جائے، برائی سے روکا جائے۔
یہ اسلامی یعنی عید کا تہوار کا تصور ہے کہ ہر موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا جائے۔ میں ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے اسی سلسلہ میں یعنی اسی مناسبت سے پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن جو بڑا ہولناک ہوگا، جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے یا اس کا فکر کرنے کی ہوش نہیں ہوگی، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ فرمایا ایسے عالم کے اندر جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 قسم کے لوگ حضور نے بیان فرمائے کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بروز محشر میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام عادل، ایک وہ بادشاہ، وہ حاکم جس نے عدل و انصاف کیا۔ کیونکہ اقتدار جب ملتا ہے، پاور جب آتی ہے تو پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں خناس جو ہے وہ سما جاتا ہے، تو پھر اس پاور کا، اس طاقت کا، اس اقتدار کا غلط استعمال ہوتا ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور اس طاقت کا غلط استعمال نہ کرے، صحیح استعمال کرے، عدل و انصاف کرے، ایسا آدمی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان جس کی یعنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری۔ یعنی جوانی کا وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو برائی کی طرف دینے والی، دعوت دینے والی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وقت انسان فطرتاً برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، نیکی سے دور ہوتا ہے۔ تو ایسے عالم میں جب ہر طرف سے گمراہی کی طرف، برائی کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایسے عالم میں نیکی کرنا، اچھائی کرنا اور برائی کو ترک کرنا، یہ چونکہ بڑا مشکل کام ہے، تو فرمایا کہ ایسا نوجوان جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزرے۔ کیونکہ جب انسان بڑھاپا ہو جاتا ہے تو عموماً جو ہے وہ پھر یعنی اپنا اس کے خیال کے مطابق جو بھلائی ہوتی ہے اس کی طرف آ جاتا ہے۔ آج دیکھیں یہاں پہ جتنے گرجے ہیں، جتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں سب وہاں جاتے ہیں۔ جوانی میں کبھی نہیں جاتے، لیکن بوڑھے ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، اب اور کوئی کام نہیں ہے، چلو یہی کام کرو۔ تو فطرتاً انسان پھر اس وقت بھلائی کی طرف، جس کو وہ بھلائی سمجھتا ہے اس طرف آ جاتا ہے۔ لیکن جوانی وہ ہوتی ہے کہ جس میں شیطان، نفس، سارے دوست احباب سب لوگ اس کو برائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اس وقت نیکی کرنا یہ اصل عبادت ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، در جوانی نیکی کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں نیکی کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہے۔ اور اگلا شعر جو ہے کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ بھیڑیا جو ہوتا ہے نا، بھیڑیا جانوروں میں بڑا ظالم جانور، اس کو درندوں میں بھی اس کو ظالم شمار کیا جاتا ہے، اس پہ کسی کو ترس نہیں آتا جس پہ اس کو غلبہ آ جائے۔
تو کہتے ہیں کہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے دانت اس کے گر جاتے ہیں تو پھر وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے جانور اس کے قریب جب وہ ان کو پکڑ نہیں سکتا تو پھر وہ نہیں. وقت وہ ہے کہ جب انسان سب کچھ کر سکتا ہو اس وقت نیکی کی طرف راغب ہو. اسی لیے ایک شاعر نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موقع دیا ہے تو پھر نیکی کی طرف آ جاؤ, اچھائی کی طرف آ جاؤ, بھلائی کی طرف آ جاؤ. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے, وقت عطا فرمایا ہے, یہ چیزیں دوبارہ نہیں ملیں گی. اب موقع ہے, اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں, فرما برداری میں, اچھے کاموں کے اندر صرف کر لو. یہی جو چیز ہے آگے چل کے کام آنے والی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ, کہ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر صرف کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اور ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بالمساجد, ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, نماز کے لیے آتا ہے, باہر بھی جائے, اپنے کام کاج کے لیے بھی جائے, کاروبار میں بھی مشغول ہو, لیکن دل اس کا مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ابھی پھر ٹائم ہوگا, ابھی پھر جانا ہے, پھر باہر جائے, بے شک اپنا کام کاج کرے, لیکن دل اس کا مسجد کے ساتھ معلق رہے. اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسا انسان رجل دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ. یہ بات خاص طور پر یہاں یورپ کے معاشرے کے لیے بڑی اہم ہے. حضور نے فرمایا کہ برائی کا موقع اس کو ملے, بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن صرف خوف خدا بندی کی وجہ سے وہ برائی سے رک گئے. کہ اب یہاں اس معاشرے کے اندر برائی کو برائی سمجھا نہیں جاتا, بلکہ اچھائی کو وہ پرانے زمانے کے خیالات کہہ کے رد کیا جاتا ہے, اور برائی کو خوش نما بنا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے. بھئی یہ نیا دور ہے, وہ پرانا دور تھا. نیا دور یہ ہے کہ برائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جو چاہو کرو. تو حضور نے فرمایا ایسا وقت جب انسان کے لیے برائی کے لیے کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہو, قانون منع نہ کرتا ہو, معاشرے میں اس کو برا نہ سمجھا جاتا ہو, کوئی حصی کوئی طبی رکاوٹ نہ ہو, صرف خوف خدا بندی کی وجہ سے جو آدمی برائی سے رک جائے, ایسا انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے برائی سے رک گیا. فرمایا ایسا انسان اس قابل ہے کہ بروز محشر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اب چونکہ وقت نہیں ہے, باقی چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے موقع ملا تو بیان کروں گا. مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بظاہر بڑی مشکل ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جو آدمی جتنا مشکل کام کرے گا اسی کے حساب سے پھر اس کو اس کا بدلہ اور اس کی جزا بھی ملے گا. تو یہ ایسے کام ہیں جو مشکل ہیں, تو جب مشکل کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی جزا بھی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم